الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ غفور رحیم۔ حضرات محترم، جس طرح کل آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ آیات جنگ احد کے متعلق ہیں کہ جب کفار مکہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے مدینے پہ حملہ آور ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا۔ جب مشاورت ہوئی کہ ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا، اس کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑا جائے تاکہ ہم اپنے گھروں میں ہوں، ہمارے پیچھے ہماری عورتیں ہوں، اگر ہم پہ تھوڑا سا سخت بھی وقت آئے تو وہ چھتوں سے ان پہ سنگ باری کر سکیں۔ لیکن جو مخلص اور جوشیلے مسلمان تھے جو جنگ بدر میں نہیں جا سکے تھے، ان کے دل کی بڑی خواہش تھی کہ باہر نکل کے لڑا جائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے پیارے حبیب، باہر نکل کے لڑتے ہیں۔ چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو منظور فرمایا۔ جب آپ باہر نکلے تو مقام شوط پہ جا کے عبداللہ بن ابی نے انکار کر دیا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ہم واپس چلتے ہیں۔ یہ 1,000 میں سے 300 لوگوں کو لے کے واپس پلٹ گیا۔ ان کو دیکھ کر مسلمانوں کے دو مخلص گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ بھی دل چھوڑ کے پیچھے پلٹنے لگے، تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ ان میں ایک آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب دو گروہوں نے ان میں سے ہمت ہار دی، واللہ ولیہما، حالانکہ دونوں کا اللہ دوست تھا۔ یعنی کیا مطلب کہ دونوں ہی مخلص مسلمان تھے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے بد دل ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ انہیں بدر کے متعلق بتائیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذ تقول للمؤمنین، اللہ کہتے ہیں کہ جب کہہ رہے تھے آپ مومنوں کے لیے الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے ب3,000 3,000 فرشتوں کے ساتھ من الملائکۃ منزلین، جو اترنے والے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بدر میں ایسا معاملہ ہوا کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، آج بھی بدر کا وہ میدان اسے 4 دیواری کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، اور
وہاں پہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا عریش، وہاں بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہوئی ہے. یہ اونچی جگہ پہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی یہ 313 اور سامنے تقریباً 1000 لوگوں کا لشکر تھا. یہ ایک بڑے سخت صورتحال تھی کہ وہ سارے کے سارے مسلح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 313 میں سے باقی سب پیدل تھے، اور بہت کم تلواریں، نیزے، کچھ بھی نہیں تھا. ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد اليوم. اے اللہ، یہ میرے صحابہ جنہیں میں لے کے آیا ہوں، اگر آج یہ ہلاک ہو جائے تو زمین پہ کون تیری عبادت کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت کہا استستغیثون ربکم، آپ نے اپنے رب سے فریاد کی، مدد طلب کی. فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری التجا کو، تمہاری فریاد کو قبول کر لیا. استغاثہ کہتے ہیں مدد کے لیے درخواست دینا. فاستجاب لکم، تیرے رب نے تیری التجا کو قبول کر لیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یہ سورۃ انفال میں ہے کہ میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرتا ہوں. وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ سب کچھ صرف تمہاری بشارت کے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے. اور یہاں پہلے 3000 فرشتوں کی بات، پھر 5000 فرشتوں کی بات کی ہے. تو اس کے متعلق ائمہ مفسرین کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اللہ نے پہلے 1000 بھیجے، اس کے پیچھے 3000 بھیجے، اور پھر 5000 فرشتے بھیجے. اور یہ فرشتے بھیجنا بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی. اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو وحی کی، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اے میرے فرشتوں میں تمہیں بھیج کے بس نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اور اللہ رب العزت کی مدد ہی سب کچھ کرتی ہے. یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تمہارا اللہ ہے جس نے بدر کے اندر تمہاری مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم بہت کمزور تھے، آج تو اتنے کمزور نہیں ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں 3000 فرشتے جو اترنے والے ہیں ان کے ساتھ تمہاری مدد کی. بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اگر وہ تم پہ حملے کی جلدی کریں تو هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، میں 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. اللہ رب العزت یہ اس وقت تسلی دے رہے ہیں اہل ایمان کو کہ پیچھے پلٹنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا مددگار ہوں. پھر فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ جو کچھ کیا ہے صرف تمہاری خوشخبری کے لیے ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. لیکن پھر کہا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. العزیز الحکیم، جو غالب اور حکمت والا ہے. فرشتے آنا بھی کوئی بڑی بات نہیں، مدد پھر بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جب اس میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ گھاٹی والے لوگ اتر آئے، کفار نے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کے بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند جان نثار رہ گئے، باقی سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی. اور منافق اور کافر اس بات پہ بڑے خوش تھے، مسلمان بڑے ہی افسردہ
کچھ صحابی جا رہے تھے تو ایک زخمی نے پوچھا، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے نبی کریم شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا اگر وہ شہید کر دیے گئے تو ہمارے رہنے کا کیا مطلب؟ واپس پلٹو اور حملہ کرو۔ اور صحابہ واپس پلٹے اور اللہ نے انہیں بغیر کوئی فائدہ لیے انہیں واپس بھیج دیا۔ یعنی انہوں نے نقصان تو کیا، لیکن اگر وہ چاہتے تو مدینے پہ حملہ کر کے بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس سے انہیں منع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ، اللہ رب العزت جڑ کاٹنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں، او یکبتہم، اور اللہ یہ بات لکھ دی ہے فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، وہ نامراد لوٹیں گے، یعنی کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکے گی۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، جب یہ سب کچھ ہوا، سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہلاکت کی دعا مانگی۔ یہاں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے میرے نبی یہ بات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں ضرور کسی کو عذاب کروں، او لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، میں کسی کو معاف کروں، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دوں، فانہم ظالمون، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اس کی مرضی ہے جس کو چاہے عذاب کرے اور جس کو چاہے معاف کرے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے مہربان۔ تو پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہی لوگ خالد بن ولید جنہوں نے بہت زیادہ تکلیف اور اذیت پہنچائی، ابو سفیان اور دوسرے سردار، اللہ نے پھر انہیں اسلام کی توفیق بخشی اور اسلام کے وہ مددگار بنے۔ اگر اللہ عذاب کر کے ہلاک کر دیتا تو شاید یہ معاملہ اگلا نہ ہو سکتا، کیونکہ آنے والے حالات کی خبر اللہ کو ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا لیس لک من الامر شیء، یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میری مرضی ہے۔ آپ بد دعا کر رہے ہیں، میری مرضی ہے میں کسی کو عذاب کروں یا معاف کروں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہاں کسی دوسرے کا فیصلہ نہیں چل سکتا، چاہے وہ انبیاء اور رسل کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ بات عقیدے کی ہے، اور قرآن کریم ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ آج اسی بات کو بدعقیدگی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے، جب اللہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔